یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ناز کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد واجب الاحترام قبلہ پیر صاحب مدثر اللہ علیہ، دیگر معزز و محترم محتشم حاضرین و سامعین، اللہ کریم کے فضل و توفیق سے جمعۃ المبارک کی ان نورانی ساعتوں کے اندر اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے گھر میں ہم سب کو حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس پاک کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ نفع بخش بنائے۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان استغفار کی اہمیت، برکت اور ضرورت ہے۔ اس وقت انتہائی ضروری ہے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا، توبہ طائب ہونا، اپنی غلطیوں کی اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنا۔ گناہ ہم بڑی دلیری کے ساتھ کر رہے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ کر رہے ہیں، بڑے تسلسل کے ساتھ گناہوں کے اندر مصروف عمل ہیں، لیکن استغفار کی طرف آنے کے لیے ہمارے ذہن تیار نہیں ہے۔ اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنے کے لیے ہم ذہنی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی تیار نہیں ہیں۔ تو قرآن مقدس کے اندر مالک کائنات، خالق کائنات نے استغفار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اس وقت دیکھیں آپ، بے شمار گناہ اپنے عروج پر ہیں، اللہ کی نافرمانیاں حد سے بڑھ کر ہم کر رہے ہیں، حدود شرعیہ کی پامالی سرعام ہو رہی ہے۔ ایسے وقت کے اندر جس چیز کی اشد ضرورت ہے وہ استغفار ہے، اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگنا ہے۔ پہلے اس کی اہمیت کے حوالے سے ہم قرآن سے رہنمائی لیتے ہیں۔ استغفار کی اہمیت کیا ہے؟ استغفار کی برکتیں کیا ہیں؟ استغفار کرنے پر اللہ کی بارگاہ سے انعام و اکرام کیا ملتا ہے، اجر و ثواب کیا ملتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے نوازشات، عطائیں کیا حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر جا بجا استغفار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ چند آیات طیبہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، جن کے اندر اللہ رب العزت نے استغفار کا حکم ارشاد فرمایا، اور پھر اس پر جو اللہ کی بارگاہ سے برکات اور انعامات کا وعدہ ہے وہ بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے سورہ نوح کے اندر، اللہ نے فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ اللہ کی بارگاہ میں اپنے رب کی طرف، اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو۔ استغفار کا معنی ہے اللہ سے مغفرت مانگنا، اللہ سے بخشش طلب کرنے، اس کو استغفار کہتے ہیں۔ فرمایا اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ انہ کان غفارا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ یہاں پر اللہ کریم نے
استغفار کرنے کا حکم دیا اور اپنی شان غفاریت کو بیان کیا، اپنی صفت کو بیان کیا کہ اللہ کریم بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ اس سے اگلے حصے کے اللہ کریم نے جو استغفار پر برکتوں کا نزول ہوتا ہے، جو استغفار کے فوائد ہیں، اللہ نے ان کو بیان کیا ہے۔ اب فائدہ کیا ہے استغفار کرنے کا، برکت کیا حاصل ہوگی، انعام کیا ملے گا؟ یاد رکھیں اس آیت میں اللہ کریم نے دنیاوی اور اخروی دونوں فوائد کا ذکر کیا ہے کہ جو شخص استغفار کرتا ہے اللہ اس کو دنیا کے اندر کس قدر انعامات سے نوازتا ہے اور آخرت کے اندر اللہ اس کو کس قدر انعامات سے سرفراز فرمائے گا۔ فرمایا جو اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو، ملے گا کیا، فائدہ کیا ہوگا، برکت کیا حاصل ہوگی، انعام کیا ملے گا؟ فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ کریم تم پر موسلا دہار بارش کا نزول کرے گا۔ اب دیکھیں اس وقت بارش کی ضرورت ہے لیکن بارش اس انداز کے اندر نہیں ہو رہی، بارشوں کا نزول نہیں ہو رہا، گرمی بھی ہے، فصلوں کی کے بونے کا وقت بھی ہے، لیکن بارش مانگی جا رہی ہے لیکن بارش نہیں ہو رہی۔ تو صرف دعائیں مانگنے سے بارش نہیں ہوگی، اس کے لیے عملی طور پر استغفار کرنا ہوگا، جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ فرمایا استغفار کرو، پہلا فائدہ یہ ہوگا یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ کریم تم پر موسلا دہار بارش کا نزول کرے گا۔ آگے فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہاری مالوں کے ذریعے اور بیٹوں کے ذریعے مدد فرمائے گا۔ دیکھیں انسان کو مال کی ضرورت ہے، انسان کو رزق کی فراوانی چاہیے، ہر انسان مال کے لیے، رزق کے حصول کے لیے سرگرداں پھر رہا ہے، تو اللہ کریم ایک نسخہ عطا فرما رہا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ مال بھی زیادہ ہو جائے، اگر چاہتے ہو اولاد مل جائے، بیٹے مل جائیں، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا استغفار کرو۔ استغفار کی برکت یہ ہے اللہ کریم تم پر بارش کا نزول بھی کرے گا، اللہ تمہیں مال بھی عطا فرمائے گا، اللہ اولاد سے بھی نوازے گا۔ یہ دنیا کے اندر فوائد ہیں، اور اخروی فوائد کیا ہوں گے؟ ارشاد فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ کریم تمہارے لیے آخرت کے اندر اللہ تمہارے لیے باغات تیار کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری فرمائے گا۔ دنیا کے اندر استغفار کی برکت یہ ہے، بارش کا نزول ہوگا، کات سالی دور ہوگی، خشک سالی دور ہوگی، بیماریاں دور ہوں گی، فصلیں تیار ہوں گی، پانی کی فراوانی ہوگی، اور اس کے علاوہ مال کی کثرت ہوگی، رزق کی فراوانی ہوگی استغفار کی برکت سے۔ اور جس کو اولاد نہیں ہے استغفار کرے، اللہ اس کو اولاد کی دولت سے نوازے گا، اور آخرت کے اندر اللہ کریم انسان کو باغات سے نوازے گا، جنتیں عطا کرے گا، اور اللہ کریم نہریں جاری فرمائے گا انسان کے لیے۔ استغفار کرنے والے کے لیے اللہ کی بارگاہ سے دنیا کے اندر بھی فوائد ہیں اور آخرت کے اندر بھی فوائد کا وعدہ ہے اللہ کی بارگاہ سے، اور اللہ کریم جو فرماتا ہے اس کے خلاف نہیں کرتا۔ جب انسان دنیاوی فوائد اور اخروی فوائد کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ استغفار کی کثرت کی جائے۔ دوسری آیت کریمہ سماعت کیجیے۔ اس وقت ہم پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ گناہ ہمارے تو بہت زیادہ ہیں، اللہ کی نافرمانیاں بہت زیادہ ہیں، دن رات ہمارے گناہوں میں ہیں، خلوت جلوت میں ہم گناہ کرتے ہیں، چھپ کر تنہائی میں گناہ کرتے ہیں، سرے بازار گناہ کرتے ہیں، سرے عام گناہ کرتے ہیں، علی الاعلان گناہ کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ سے عذاب کیوں نہیں آتے؟ پتھروں کی بارش کیوں نہیں ہوتی؟
چہرے مسخ کیوں نہیں ہوتے؟ زلزلے آ کر ہمیں تباہ و برباد کر کے کیوں نہیں رکھ دیتے؟ ایسا کیوں ہے؟ تو قرآن میں اللہ کریم نے اس کی دو وجہ بیان کی ہیں۔ سنیے اللہ کا کلام، فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اللہ کے عذاب سے رکاوٹ دو چیزیں اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں۔ اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، اس میں کوئی ہماری بہادری نہیں ہے کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا۔ اس میں پہلی وجہ یہ ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے عذاب کیوں نہیں آتا، ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے عذاب نازل کیوں نہیں ہوتا۔ اس کی دو وجہ اللہ کے قرآن نے بیان کی ہیں۔ پہلی وجہ فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، حبیب آپ ان میں تشریف فرما ہے، جب تک آپ ان میں موجود ہیں میں اپنا عذاب نازل نہیں کروں گا۔ حضور کی رحمت کا صدقہ، آقا کریم کی تشریف آوری کا صدقہ اللہ نے ہم سے عذاب کو اٹھا لیا، اب عذاب نہیں آئے گا۔ اور دوسری وجہ جو قرآن بیان کر رہا ہے، فرمایا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا، کیوں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ استغفار کی وجہ سے بھی اللہ عذاب نازل نہیں کرے گا۔ ایک تو سرکار کی رحمت کا صدقہ عذاب نہیں آئے گا، اور دوسرا استغفار کی وجہ سے عذاب نہیں آئے گا۔ سرکار بھی قیامت تک تشریف فرما ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور قیامت تک تشریف فرما ہے امت کے اندر۔ بے شک حضور ظاہری طور پر پردہ فرما گئے، لیکن کلمہ آج بھی وہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ قیامت تک یہی کلمہ ہے، حضور تشریف فرما ہے۔ اور یہ بھی ہمارا عقیدہ اور یقین ہے کہ قیامت تک اللہ کا عذاب نہیں آئے گا اس امت پر، جیسا پہلی قوموں پہ آیا عذاب نہیں آئے گا۔ اس میں ہمارا کمال نہیں، عذاب اس لیے نہیں آئے گا کہ حضور تشریف فرما ہے۔ حضور کی تشریف آوری کی وجہ سے قیامت تک امت محمدیہ پر عذاب نہیں آئے گا۔ اور دوسری وجہ عذاب کے نہ آنے کی اور عذاب میں رکاوٹ یہ ہے استغفار۔ اگر ہم استغفار کرتے رہیں گے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش کا سوال کرتے رہیں گے، مغفرت طلب کرتے رہیں گے، تو بھی اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوگا۔ اور تیسری آیت میں اللہ نے سرکار دو عالم سلم کی موجودگی کا ذکر فرمایا اور گناہگار انسان کو بارگاہ مصطفیٰ میں جانے کا طریقہ بتایا۔ ارشاد خداوندی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ وَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، ظلم سے مراد کیا ہے؟ گناہ، نافرمانیاں، زیادتیاں۔ اللہ کی نافرمانیاں کر کے انسان اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے، اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے، کسی کا نقصان نہیں کرتا، اپنا انسان نقصان کرتا ہے۔ فرمایا جب لوگ اپنے جان پہ ظلم کر بیٹھیں اس کے بعد کیا کریں؟ اللہ کریم نے طریقہ کیا بتلایا؟ فرمایا جاؤ کا میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جائیں، جاؤ کا حضور کی بارگاہ میں آ جائیں۔ قیامت تک کے لیے حضور کا در اللہ کے حکم کے مطابق بخشش کا ذریعہ ہے، نجات کا ذریعہ ہے اور مغفرت کا ذریعہ ہے۔ فرمایا گناہ کر بیٹھیں، ظلم کر بیٹھیں، زیادتی کر بیٹھیں تو کیا کریں؟ جاؤ کا محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ پھر کیا ہوگا؟ فاستغفر لهم الرسول، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں، اللہ کے رسول ان کے لیے بخشش کا سوال کریں تو کیا ہوگا؟ لوجدوا اللہ توابا رحیما، اللہ کریم کو وہ لوگ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار کے ظاہری وصال کے بعد 3 دن کے بعد ایک اعرابی حضور کی بارگاہ میں آیا، رو رہا ہے، زارو قطار رو رہا ہے۔ جب بارگاہ مصطفیٰ میں آیا اس نے سنا کہ حضور پردہ فرما گئے، ظاہری حیات سے حضور رخصت ہو گئے، زارو قطار روتا ہے حضور۔ اللہ نے حکم دیا اپنے جانوں پہ ظلم کرنے والے آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، میں نے جان پہ ظلم کیا،
اب میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا، آپ پردہ فرما گئے۔ تو روایت میں آتا ہے حضور کی قبر انور سے آواز آئی کہ تجھے بخش دیا گیا، تجھے معاف کر دیا گیا۔ تو حضور کا در، حضور کی بارگاہ استغفار کا، بخشش کا، مغفرت کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ کے اندر معافی مانگی جائے، استغفار کیا جائے، استغفار کی بڑی برکتیں اس کے علاوہ بھی۔ لیکن میں چند گزارشات اب اس حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ استغفار کی ضرورت اس وقت میں، موجودہ حالات میں، چونکہ اللہ کریم اس وقت ہم سے ناراض ہے۔ کیوں؟ اس کی علامات کیا ہیں، نشانیاں کیا ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے؟ چونکہ اللہ نے جو احکام میں دیے، ہم ان احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ہم اللہ کی ناراضگی والے کام کر رہے ہیں اور مسلسل کرتے آ رہے ہیں۔ لہٰذا استغفار کی اشد ضرورت ہے۔ ایسے ایسے کام جن پر پہلی قوموں پر اللہ کا عذاب آئے، جن کی وجہ سے وہ اللہ کی ناراضگی والے کام کرتے تھے، جنہیں ناراضگی کے اسباب بھی کہا جاتا ہے۔ تمام اسباب کے اندر بنیادی سبب اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے۔ قوم نوح سے لے کر آپ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تک، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم تک، ساری قوم پر آپ دیکھیں، نظر کریں تو تمام پر نازل ہونے والی آفتیں، مصیبتیں، ان کا مرکزی سبب اللہ اور اس کے رسول کی معصیت اور نافرمانی تھی۔ اللہ کے احکام کو نہیں مانا انہوں نے، رسولوں کے احکام کو نہیں مانا۔ تو یہ بنیادی سبب تھا جو ہمیشہ سے قوموں کے اندر چلا آ رہا ہے، اور یہ اللہ کی ناراضگی والا یہ کام ہے۔ آج بھی ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں، اپنے معاشرے کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی اپنے عروج پر ہیں، احکامات الہیہ سے بغاوت اپنے عروج پر ہے، حدود شرعیہ کی پامالی اپنے عروج پر ہے، اللہ کی حدود سے تجاوز کر کے معصیت و نافرمانی کی راہ پر، شاہراہ پر سبھی گامزن ہیں۔ دوسری وجہ استغفار کی ضرورت کیوں ہے؟ اللہ ناراض ہے۔ ناراضگی کی علامت کیا ہے، نشانی کیا ہے، معلوم کیسے ہو اللہ ناراض ہے؟ ناپ تول میں کمی کرنا یہ اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے۔ انسان ناپ تول میں کمی کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، حالانکہ اگر دیکھا جائے شعیب علیہ السلام کی قوم اہل مدین میں یہ بیماری موجود تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ انہیں منع کیا گیا لیکن وہ باز نہیں آئے، اللہ کے احکام کو نہیں مانا۔ بالآخر زلزلے آئے، شدید جھٹکے آئے زلزلے کے، اور اللہ نے ان کو اور ان کے تمام گھروں کو برباد کر کے رکھ دیا۔ تو یہ اللہ کی ناراضگی کا اظہار ہے، ناپ تول میں کمی کرنا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ حدیث پاک ہے ابن ماجہ شریف کی۔ آج کے حالات پر ہم اس حدیث پاک کو سامنے رکھتے ہوئے حالات کا جائزہ لیں، کیا صورتحال ایسی نہیں ہے آج؟ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دیتی ہے تو ایسی قوم پر اللہ تعالیٰ کات سالی، مہنگائی اور حکمرانوں کے جور و ظلم جیسی مصیبتیں مسلط کر دیتا ہے۔ آج اپنے معاشرے کا ہم جائزہ لیں، ناپ تول میں کمی ہے، جھوٹی قسمیں کھا کر ہم اپنا مال فروخت کرتے ہیں، اور ناپ تول کے اندر کمی کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت سا نفع حاصل کر لیں گے، لیکن یہی چیز اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے۔ اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ قات سالی ہوتی ہے، خشک سالی ہوتی ہے،
بارشیں نہیں ہوتی ہیں، مہنگائی اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں موجودہ حالات کے اندر مہنگائی کتنی زیادہ ہو چکی ہے، اور آج بھی تیل کا ریٹ، تیل کی قیمت زیادہ ہو چکی ہے، 30 روپے تیل بڑھ چکا ہے، اور اس کے بعد جو مہنگائی آنی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ بے شک ہم یہ کہیں اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں زیادہ ہو چکی ہیں، عالمی طور پر مہنگائی ہو چکی ہے، لیکن یہ مادی اسباب ہیں، یہ مادی چیزیں ہیں جن پر ہمارا دھیان ہے، جن پر ہماری نظر ہے، جن پر ہمارا یقین ہے، لیکن جو رب کا قرآن کہہ رہا ہے، جو سرکار کے فرامین کہہ رہے ہیں، ان کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے، ادھر ہمارا ذہن ہی نہیں ہے۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرے گی تو مہنگائی ہوگی، کات سالی ہوگی، خشک سالی ہوگی، بدترین حکمران مسلط ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہو رہی ہیں، لیکن ہمارا ذہن اس طرف نہیں جا رہا۔ اور ایک اہم چیز اللہ کی ناراضگی کا جو ذریعہ ہے، جو علامت ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ زکوٰۃ کا مال روک لیتے ہیں، سونا پاس موجود ہے، چاندی موجود ہے، پیسہ موجود ہے، نصاب کا انسان مالک ہے، فرمایا جب لوگ زکوٰۃ کا مال روک لیں گے تو آسمان والا رب ان پر سے بارش کے قطرات روک لے گا، بارش نہیں ہوگی۔ اور اگر جانور نہ ہوتے تو بارش کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہ آتا۔ جانوروں کی وجہ سے انسانوں پر بھی اللہ رحم فرما رہا ہے۔ آج ہم اللہ کی راہ میں نکالتے ہوئے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے، اپنے مال سے غرباء اور مساکین کا حصہ نکالتے ہوئے، مستحق لوگوں کا حصہ نکالتے ہوئے کئی بار سوچتے ہیں، بار بار سوچتے ہیں ہمارا مال کم ہو جائے گا، ہمارا پیسہ کم ہو جائے گا، بینک بیلنس کم ہو جائے گا، بارہا سوچتے ہیں، عشر نہیں نکالتے، زکوٰۃ نہیں نکالتے، ہمارا مال کم نہ ہو جائے، رزق کم نہ ہو جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ کی ناراضگی کا اظہار تو ہوگا۔ اللہ کریم پھر بارش کو روک لے گا، کات سالی ہوگی، خشک سالی ہوگی، مہنگائی بڑھے گی، بدترین حکمران مسلط ہوں گے۔ اور ایک چوتھی وجہ، اس وقت ضرورت ہے استغفار کی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ ناراض ہے۔ کیسے معلوم ہو اللہ ناراض ہے؟ ہر گھر کے اندر پریشانی ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، فتنہ ہے، فساد ہے، ٹینشن ہے، بیماری ہے، مال آ رہا ہے، پتہ نہیں چلتا کہاں جا رہا ہے، کمائی بڑی ہے لیکن پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے، سارے گھر کے کمانے والے ہیں لیکن پھر بھی گزارا مشکل ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن بیان کر رہا ہے، جس طرف ہمارے ذہن نہیں آتے، قرآن سنتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، سرکار کے فرامین سنتے اور پڑھتے ہوئے ہم بور ہوتے ہیں، اکتاہٹ کا شکار ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، توجہ نہیں کرتے، ان باتوں کو سنجیدہ نہیں لیتے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ زندگی تنگ کیوں ہوتی ہے؟ رزق تنگ کیوں ہوتا ہے؟ پیسہ ہونے کے باوجود برکت کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا۔ دیکھیں نا، آج یاد خدا سے اعراض ہے، ذکر الہی سے اعراض ہے، قرآن سے دوری ہے۔ پوچھے نماز پڑھتے ہو؟ نماز کا ٹائم ہی نہیں ملتا، نماز کا خیال ہی نہیں ہے، نمازیں جا رہی، کئی دن کی نمازیں جا رہی ہیں، اور کئی لوگ ایسے جمعہ پڑھتے ہیں اور کئی جن کو جمعہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی، کئی کے جمعے گزر گئے لیکن اللہ کی بارگاہ میں آنے کی توفیق نہیں ہے۔ یاد خدا سے اعراض، ذکر الہی سے دوری، قرآن سے دوری، نماز سے دوری، مسجد سے دوری۔ جب یہ صورتحال ہوگی تو کیا ہوگا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ فرماتا ہے جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا،
میں اس کے لیے زندگی گزارنے کی راہیں تنگ کر دیتا ہوں، زندگی گزارنے کی راہیں تنگ کر دیتا ہوں۔ پھر صورتحال یہی ہوتی ہے جو آج ہمارے گھروں کی ہے، جو آج ہمارے معاشرے کی ہے۔ عوام گرامی قدر، اس سارے صورتحال کے اندر کیا کیا جائے؟ وقت کی ضرورت ہے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کی کوشش کی جائے۔ استغفار کا معنی ہے اللہ سے معافی مانگی جائے، مغفرت کا سوال کیا جائے، اللہ سے توبہ کی جائے۔ ارشاد خداوندی ہے فاستغفروا ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب۔ فرمایا بس اللہ سے مغفرت مانگو، استغفار کرو، بخشش کا سوال کرو، پھر اس کی بارگاہ میں لوٹ آؤ، اس کی بارگاہ میں رجوع کرو۔ بے شک میرا رب قریب ہے اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک ہمیں اپنے گناہوں کا احساس نصیب فرمائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اگر چاہتے ہیں کاد سالی و خشک سالی دور ہو جائے، اگر چاہتے ہیں بارش کا نزول ہو جائے، چاہتے ہیں کہ مہنگائی رک جائے، یہ طوفان تھم جائے، چاہتے ہیں کہ نیک اور صالح حکمران ہم پر مسلط ہو جائیں، تو پھر استغفار سب سے بڑی پاور ہے، استغفار سب سے بڑی طاقت ہے۔ اپنے گناہوں کی اللہ کی بارگاہ کے اندر صدق کے دل کے ساتھ معافی مانگی جائے۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔